السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اس دور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جب کہ ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت قائم تھی اور ہندوستان کے تمام لوگ خواہشمند تھے اور کوشاں تھے کہ جلد از جلد یہ انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے اور ہندوستان آزاد ہو جائے۔ تو اس خیال کے تحت سب مذہبوں، فرقوں اور خیالات کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے اور سب مل کے چاہ رہے تھے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کہ انگریزی حکومت سے نجات حاصل کی جائے اور ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ اور مسلمانوں میں بھی بہت سے لیڈروں نے اور کچھ علماء نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ہاں، انگریزوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے اور سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس وقت مسلمانوں کی، علماء کی بلکہ ایک جماعت قائم کی گئی، جمعیت علماء ہند کے نام سے۔ اس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے۔ انہوں نے بھی کانگریس کا ساتھ دیا۔ کانگریس وہ جماعت تھی جو جیسے ہی سیاسی حالات میں گنجائش ملی، اجازت ملی سیاسی ایکٹیویٹیز کی، تو کانگریس ہندوؤں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ مل کر کانگریس قائم کر لی اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگے، کانگریس دعویٰ کرنے لگی کہ یہ کانگریس وہ جماعت ہے جو پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے اور ہر مذہبی فرقے کی نمائندہ جماعت ہے۔ اسی لیے بعض علماء بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ لیکن پھر جب مسلم لیگ بنی اور مسلم لیگ کے لیڈروں نے یہ دیکھا کہ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اسی دور میں پھر یہ شدھی اور سنگٹن، کیا نام ہے اس کا، سنگٹن کی تحریکیں ہندوؤں نے شروع کی۔ یہ وہ تحریکیں تھیں جس میں ہندو چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے اور پھر ہندوستان میں مل جل کر حکومت کی جائے۔ تو یہ جب تحریکیں شروع ہوئی ہیں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی، تو علماء جو تھے، حق پسند علماء وہ اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہندو بن جائے۔ اٹھ کھڑے ہوئے وہ، بہت سے علماء اختلاف کرنے لگے۔ تو یہی وہ حالات ہیں جن میں کچھ علماء خاص طور سے آگے بڑھے اور انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے، ہندوستان ایک قوم ہے اور مل کے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہمارے خیالات، ہمارے مذہب، ہماری تہذیب ہندوؤں کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتی۔ تو انہی میں سے چند علماء کا ذکر کیا ہے اس مضمون میں، اور اس مضمون کے مصنف ہیں علماء کا ناقابل فراموش کردار۔ ٹائٹل میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے حامی علماء کرام کی صحیح ہی سے عام مسلمانوں میں آزاد ہونے اور جدوجہد کرنے کا عظیم جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر معین الدین۔ تو آئیے تھوڑا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت تمام ہندوستانیوں کے ذہن پر سب سے زیادہ یہی جذبہ حاوی تھا کہ کسی طرح ہندوستان سے انگریزوں کو نکال دیا جائے۔ مجلس خلافت کے ساتھ ہی ساتھ بعض علماء نے جمعیت علماء ہند کی بھی تشکیل دی۔ ان سب علماء کے اشتراک سے تحریک خلافت نے ایک مؤثر اور ہمہ گیر تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ یعنی تحریک خلافت وہ تحریک تھی جو چلائی تو گئی تھی سلطنت عثمانیہ کی خلافت کے حق میں، جو کہ ہندوستان سے بہت دور تھا،
لیکن چونکہ تمام دنیا کے مسلمان اس کو مرکزی خلافت سمجھتے تھے مسلمانوں کی، تو اس لیے اس کی حمایت بھی کرتے تھے جہاں جہاں مسلمان تھے. ہندوستان میں بھی جو مسلمان تھے وہ اس کی حمایت کر رہے تھے. تو اس تحریک میں پیش تھے وہاں کے ہندوستان کے علماء. کچھ اس میں ہندو بھی تھوڑا بہت ساتھ دینے لگے. اس وقت عام سیاسی سطح پر بھی ہندو مسلم اشتراک و اتحاد کی ایک فضا طاری تھی. انہیں سب مل کر پھر تحریک خلافت کی انہوں نے حمایت شروع کر دی تھی. لیکن یہ اتحاد وقتی اور ناپائیدار ثابت ہوا. فوراً ہندوؤں نے کچھ ایسے اقدام کیے جن کا سبب اتحاد کا تجربہ ناکام ہونے لگا. شدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں شروع ہوئیں جو کہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریکیں تھیں. مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی جارحانہ جماعتیں قائم ہوئیں اور نہرو رپورٹ منظر عام پر آئی. بیشتر مسلمان رہنما ہندوؤں کے اس طرز فکر سے مایوس ہو کر کانگریس اور اس کی تحریکوں سے کنارہ کش ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ کانگریس میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے، وہ الگ ہو گئے. جمعیت علماء ہند جو کانگریس کے ہمنوا تھی اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی. کانگریس کے تعاون کے ساتھ تعاون اور علیحدگی کے مسئلے پر علماء میں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ جمعیت علماء کو کانگریس کا ہمنوا رکھنا چاہتا تھا، ایک گروہ تو ایسا تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ ہندوؤں کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کو نقصان دہ سمجھتا تھا مسلمانوں کے لیے، کانگریس سے علیحدہ ہونے پر زور دے رہا تھا. اس اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا ایک کثیر گروہ جمعیت علماء ہند اور کانگریس کی تحریکوں سے الگ ہو گیا. جو علماء دو قومی نظریے کے حامی اور بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود منظم نہ تھے، وہ اپنے حلقہ اثر میں دو قومی نظریہ عام کرتے رہے. جب اپریل 1942 میں مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ پاکستان میں حکومت کتاب سنت کی بنیاد پر قائم ہوگی، تو جمعیت سے کنارہ کش ہونے والے علماء اب بڑی تعداد میں مسلم لیگ کی حمایت پر آمادہ ہو گئے. انہوں نے تحریک پاکستان میں سرگرمی سے حصہ لیا اور اس کی مقبولیت کا سبب بنا. ان علماء میں جو بڑے نام ہیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع اور مولانا ظفر احمد عثمانی بہت بااثر و ممتاز تھے. ان علماء کی وجہ سے مسلم لیگ کو پورے بر صغیر میں علماء کی بڑی جمعیت کا تعاون حاصل ہوا. اب ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے دوسرے علماء بھی ان کے ساتھ پھر شامل ہو گئے. اس وقت تحریک پاکستان کو عام کرنے اور علماء کو منظم کرنے کے لیے ایک علیحدہ تنظیم کی ضرورت پر غور کیا گیا. چنانچہ علماء کی ایک بہت بڑے اجتماع میں جمعیت علماء اسلام کا قیام عمل میں آیا. اس کے بدل کے طور پر جمعیت علماء ہند کے بدل کے طور پر لوگوں نے جمعیت علماء اسلام قائم کی. اس جماعت کا قیام پاکستان کی جدوجہد کی تاریخ میں اہم واقعہ ہے. اس کی شرکت پہ سے عام مسلمان جو علماء سے متاثر تھے تحریک پاکستان میں حصہ لینے لگے. نظریہ پاکستان زیادہ وضاحت سے سامنے آیا اور ساتھ ہی مسلمانوں کے علماء کی بڑی تعداد کانگریس اور جمعیت علماء ہند سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے لگی. اس عمل میں کانگریسی علماء کا اثر بڑی حد تک زائل ہو گیا اور تحریک پاکستان کو تقویت پہنچی. پھر انہی علماء کی بھرپور کوششیں تھیں کہ تقسیم کے موقع پر پاکستان میں شمولیت یا عدم شمولیت کے مسئلے پر ہونے والے انتخابات میں عام مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں رائے دی اور پاکستان کی تشکیل کو یقینی بنایا. ان علماء میں پہلا نام مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کا ہے. ان کے بارے میں مختصر نوٹ لکھا ہے مصنف نے کہ علماء کا جو گروہ تحریک آزادی میں شامل ہو کر نظریہ پاکستان کی حمایت اور مسلم لیگ کے ساتھ اشتراک عمل کر رہا تھا، اس میں متعدد نمایاں اور ممتاز افراد کی رہنمائی اور سرکردگی مولانا اشرف علی تھانوی کر رہے تھے. وہ علماء دیوبند میں عالم اور صوفی کی حیثیت سے ممتاز مقام رکھتے تھے. سیاسی نظر کے لحاظ سے ہمیشہ دو قومی نظریے کی ترویج کرتے رہے. اس اعتبار سے انہیں کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت پسند نہ تھی، یعنی وہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان کانگریس میں جا کے شامل ہو. وہ کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت کو ان کی دینی موت کے مترادف سمجھتے تھے. وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ ہندو اور مسلمانوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں ہندوؤں کی شرکت کی مخالفت کی. تحریک خلافت وہی جو سلطنت عثمانیہ کی خلافت کے حمایت میں اٹھی تھی،
اس میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو شامل ہوں، کیونکہ ظاہر ہے دل سے تو ان کو ہمدردی ہو نہیں سکتی تھی۔ اس مخالفت کو باضابطہ شکل دینے کے لیے انہوں نے یہ فتویٰ بھی جاری کیا کہ کانگریس کی تحریک عدم تعاون اور سول نافرمانی اگر ہندوؤں کے اشتراک سے کی جائے تو مسلمانوں کی مذہبی اور اقتصادی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، اور ان میں مسلمانوں کی شرکت شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ہندو قائدین کے پیچھے چلیں۔ تاریخ کے طویل دور میں جب ہندو اور مسلمان متحد نہ رہ سکے اور ان کے درمیان ہمیشہ اختلاف موجود رہے، تو اب بھی مسلمانوں کو ہندو رہنماؤں سے کوئی بہتر توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہندو سیاست کے مخالف اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے نظریات رکھنے کی وجہ سے ان کے تعلقات جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند کے ایک طبقے سے بہتر نہ رہ سکے۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف اس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا بلکہ دیوبند سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے دیوبند سے بھی علیحدگی، دیوبند بہت بڑا علمی مدرسہ تھا، اس سے بھی انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، جس سے وہ ایک طویل عرصے سے وابستہ تھے۔ وہ ایک حساس اور باخبر عالم تھے اور انہیں اس وقت مسلمانوں کے زوال اور ان کے مصائب کا مکمل احساس و شعور تھا۔ وہ اپنی قوم کے جملہ امراض سے واقف تھے اور ان کا علاج بھی کرنا جانتے تھے۔ وہ اس بات کے عرضمند تھے کہ ایک خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو، وہاں قوانین کا اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، جہاں شرعی عدالتیں اور بیت المال قائم ہو اور نظام زکوٰۃ رائج ہو۔ وہ کہتے تھے کہ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے یہ نتائج نہیں حاصل ہو سکتے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کی ہی جماعت ہونی چاہیے اور اسی کی یہ کوششیں اسی کو کرنی ہوں گی۔ مسلمانوں کے آئینی اور دینی مفادات کی خاطر مولانا اشرف علی تھانوی کی جدوجہد بھی ان کے ملی شعور اور قومی احساسات پر مبنی تھی۔ شریعت کے مطابق مسلمانوں کے دستوری معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے عدالت میں قاضیوں کے تقرر کی تحریک سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کی۔ پنجاب میں مسلمانوں کو شرعاً وراثت دلوانے کی مہم کی ابتدا بھی انہی کی تحریک پر ہوئی۔ 1938 میں کانگریسی حکومت کے زیر اثر جب بعض صوبوں میں دینی مدارس بند کیے جانے لگے تو ان کی بحالی کا بھرپور اور کامیاب تحریک بھی مولانا اشرف علی تھانوی کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے سیاسی تحریکوں میں خود بھی کوئی عملی حصہ نہ لیا، لیکن علماء کی ایک ایسی جماعت کی تربیت کی جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان میں بھرپور اور سرگرم حصہ لیا۔ وہ خود ہمیشہ ایک علیحدہ مسلم مملکت کے لیے دعاگو رہے۔ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم اور قائد اعظم کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتے تھے۔ قائد اعظم کی لیاقت اور صلاحیت کے قائل تھے اور ان سے خط و کتابت کا رشتہ بھی قائم تھا۔ وہ اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کی تنظیم اور قوت کو ناگزیر سمجھتے تھے، چنانچہ چاہتے تھے کہ مسلمان لیگ میں شامل ہو کر اپنی قوت بڑھائیں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ انہوں نے اس ضمن میں مجلس دعوت الحق بھی تشکیل دی، جس کا مقصد لیگ کے دینی شعائر کی روشنی میں راہ عمل تجویز کرنا اور اس کی اصلاح کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے متعدد مواقع پر ایک لیگ کے جلسوں میں اور قائدین کے پاس تبلیغی وفود بھی بھیجے گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے نہ صرف پاکستان کی بھرپور تائید کی بلکہ اسے مسلمانوں کی حیات قومی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1938 ہی میں، اس وقت جب کہ ابھی قرارداد پاکستان میں منظور نہ ہوئی تھی، قیام پاکستان کی پیش گوئی کر دی تھی۔ ان کی بشارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیام پاکستان ان کے احساسات سے کس قدر قریب تھا۔ قیام پاکستان کے وقت وہ خود موجود نہیں رہے، لیکن ان کے زیر تربیت علماء اس کی آبیاری کے لیے ہمہ مصروف تھے۔ اس طرح ان کا فیض اور ان کی آرزو حقیقت کا روپ دھار رہی تھی۔ یہ تو ایک عالم کا ذکر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید کچھ علماء ہیں، جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، اور پھر مولانا ظفر علی عثمانی ہیں، مفتی محمد شفیع ہیں۔ ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، پھر بعد میں